کیا آپ جانتے ہیں کہ ایران کی تاریخ 7,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے؟ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کورش اعظم نے دنیا کی پہلی عظیم سلطنت قائم کی۔ یہاں تخت جمشید جیسے حیران کن شہر تعمیر ہوئے اور یہی سرزمین سکندر اعظم کی فتوحات کا میدان بنی۔ اسلام کی آمد سے لے کر صفوی سلطنت اور 1979 کے انقلاب تک ایران نے کئی عروج اور زوال دیکھے، لیکن سوال یہ ہے، آخر ایران کی اصل طاقت اور تہذیب کا راز کیا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایران کی پوری تاریخ کو چند منٹوں میں جانیں گے۔ ایران کی تاریخ دنیا کی قدیم ترین اور مسلسل جاری رہنے والی تہذیبی تاریخوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس سرزمین کو قدیم زمانے میں فارس کہا جاتا تھا، جبکہ موجودہ نام ایران دراصل آریائی لفظ سے نکلا ہے، جس کا مطلب آریاؤں کی سرزمین ہے۔ ایران کا جغرافیائی محل وقوع ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ کے درمیان ہونے کی وجہ سے اسے قدیم زمانے سے سیاسی، تجارتی اور ثقافتی اہمیت حاصل رہی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق ایران کے مختلف علاقوں میں انسانی تہذیب کے آثار 7,000 سال قبل مسیح تک ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر مغربی ایران کے مقام سیالک اور سوسا میں قدیم بستیوں کے آثار دریافت ہوئے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہاں زرعی معاشرہ اور ابتدائی شہری تہذیبیں بہت پہلے وجود میں آ چکی تھیں۔ ان علاقوں میں دریافت ہونے والی مٹی کی اشیاء، زیورات اور قدیم تحریری نشانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ایران قدیم زمانے میں تہذیبی ترقی کا ایک اہم مرکز تھا۔ تقریباً 2000 قبل مسیح کے بعد وسطی ایشیا سے آریائی قبائل ایران کے علاقے میں داخل ہوئے۔ یہ قبائل بنیادی طور پر خانہ بدوش تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے یہاں مستقل بستیاں قائم کیں۔ انہی آریائی قبائل میں سے ایک قبیلہ ماد کے نام سے مشہور ہوا، جس نے 7ویں صدی قبل مسیح میں ایران کے شمال مغربی حصے میں ایک مضبوط ریاست قائم کی۔ ماد سلطنت نے آشوری سلطنت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ایران کی تاریخ کا سب سے عظیم دور ہخامنشی سلطنت یا اکیمینڈ امپائر کا آغاز ہوا۔ اس سلطنت کے بانی کورش اعظم تھے، جنہوں نے تقریباً 550 قبل مسیح میں ماد سلطنت کو شکست دے کر ایک وسیع سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کورش اعظم کو تاریخ کے عظیم حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے نہ صرف وسیع علاقے فتح کیے بلکہ مذہبی آزادی اور رواداری کی پالیسی بھی اپنائی۔ بابل کی فتح کے بعد انہوں نے قیدی بنی اسرائیل کو آزادی دی اور انہیں یروشلم واپس جانے کی اجازت دی۔ کورش اعظم کا مشہور سائرس سلنڈر بعض مورخین کے نزدیک انسانی حقوق کے ابتدائی منشور کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کورش اعظم کے بعد ہخامنشی سلطنت کو ان کے جانشین داریوش اول اور خشایار شاہ نے مزید وسعت دی۔ داریوش اعظم نے سلطنت کو انتظامی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اسے مختلف صوبوں میں تقسیم کیا، جنہیں ساتراپی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے شاہراہ شاہی یعنی رائل روڈ تعمیر کروائی، جو تقریباً 2500 کلومیٹر طویل تھی اور سلطنت کے مختلف حصوں کو آپس میں ملاتی تھی۔ اس سڑک نے تجارت، فوجی نقل و حرکت اور انتظامی نظام کو بہت مضبوط کیا۔ داریوش اعظم کے دور میں تخت جمشید یعنی پرسیپولس کا شاندار شہر تعمیر کیا گیا، جو ہخامنشی سلطنت کا ثقافتی اور سیاسی مرکز تھا۔ تاہم 4ویں صدی قبل مسیح میں مقدونیہ کے فاتح سکندر اعظم نے ایران پر حملہ کیا اور 330 قبل مسیح میں ہخامنشی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ سکندر کی وفات کے بعد ایران پر سلیوکی سلطنت کا قبضہ ہو گیا، جو یونانی ثقافت کے اثرات کو اس علاقے میں لائی۔ سلیوکی سلطنت کے بعد ایران میں اشکانی سلطنت ابھری، جس نے تقریباً 247 قبل مسیح سے 224 عیسوی تک حکومت کی۔ اشکانی سلطنت نے رومی سلطنت کے ساتھ طویل جنگیں لڑیں اور مشرق و مغرب کے درمیان طاقت کا توازن قائم رکھا۔ اس کے بعد ایران میں ساسانی سلطنت قائم ہوئی، جسے ایران کی آخری بڑی قبل از اسلام سلطنت سمجھا جاتا ہے۔ ساسانی دور 224 عیسوی سے 651 عیسوی تک جاری رہا، اور اس دور میں ایران نے سیاسی، ثقافتی اور فوجی اعتبار سے بہت ترقی کی۔ ساسانی حکمرانوں نے زرتشتی مذہب کو سرکاری مذہب کا درجہ دیا اور ایک مضبوط مرکزی حکومت قائم کی۔ خسرو اول اور خسرو دوم جیسے حکمرانوں کے دور میں ساسانی سلطنت اپنی طاقت کے عروج پر پہنچی، تاہم مسلسل رومی اور بازنطینی جنگوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں عرب مسلمانوں نے ایران پر حملہ کیا اور 651 عیسوی میں ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد ایران اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ ابتدا میں اموی اور پھر عباسی خلافت کے تحت ایران نے اسلامی تہذیب کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ایرانی علماء، فلسفیوں اور سائنسدانوں نے اسلامی سنہری دور میں بے مثال خدمات انجام دیں۔ مثلاً ابن سینا، عمر خیام، فردوسی اور البیرونی جیسے عظیم مفکرین کا تعلق اسی سرزمین سے تھا۔ فردوسی کی مشہور کتاب شاہ نامہ
فارسی ادب کا شاہکار ہے جس میں ایران کی قدیم تاریخ اور داستانوں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ 10ویں اور 11ویں صدی میں ایران پر مختلف مقامی اور ترک سلطنتوں نے حکومت کی، جن میں سامانی، غزنوی اور سلجوقی سلطنتیں شامل تھیں۔ ان سلطنتوں کے دور میں فارسی زبان اور ثقافت کو فروغ ملا۔ 13ویں صدی میں منگولوں کے حملوں نے ایران کو شدید تباہی سے دوچار کیا۔ چنگیز خان اور اس کے جانشینوں نے ایران کے کئی بڑے شہروں کو تباہ کر دیا۔ تاہم بعد میں تیموری سلطنت کے دور میں ایران میں ثقافتی اور علمی ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں صفوی سلطنت کا قیام ایران کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ صفوی سلطنت کے بانی شاہ اسماعیل اول تھے، جنہوں نے 1501 میں ایران میں شیعہ اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا۔ یہ فیصلہ ایران کی مذہبی اور سیاسی شناخت کے لیے نہایت اہم ثابت ہوا۔ صفوی دور میں ایران نے ثقافت، فن تعمیر اور تجارت میں بہت ترقی کی۔ شاہ عباس اعظم کے دور میں اصفہان شہر کو دارالحکومت بنایا گیا اور اسے شاندار عمارتوں، مساجد اور بازاروں سے آراستہ کیا گیا۔ اس دور میں ایران نے عثمانی سلطنت اور ازبق قبائل کے ساتھ کئی جنگیں بھی لڑیں۔ 18ویں صدی میں صفوی سلطنت کے زوال کے بعد نادر شاہ افشار نے اقتدار سنبھالا۔ نادر شاہ کو ایران کے عظیم فوجی حکمرانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایران کو دوبارہ ایک طاقتور ریاست بنایا اور 1739 میں ہندوستان پر حملہ کر کے دہلی کو فتح کیا۔ اس حملے کے دوران وہ مشہور تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا ایران لے گئے۔ تاہم نادر شاہ کی موت کے بعد ایران میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہو گیا اور مختلف مقامی حکمرانوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ 19ویں صدی میں قاجار سلطنت کے دور میں ایران کو روس اور برطانیہ کی سامراجی سیاست کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی جنگوں کے نتیجے میں ایران کو اپنے کچھ علاقے روس کے حوالے کرنے پڑے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ایران میں آئینی انقلاب 1906 ہوا، جس کے نتیجے میں ایک پارلیمانی نظام قائم کیا گیا۔ 1925 میں رضا شاہ پہلوی نے اقتدار سنبھالا اور جدید ایران کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے ملک میں صنعتی ترقی، جدید تعلیم اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر زور دیا۔ تاہم ان کے بیٹے محمد رضا شاہ پہلوی کے دور میں شاہی حکومت کے خلاف عوامی ناراضگی بڑھتی گئی۔ آخرکار 1979 میں ایک عظیم عوامی تحریک کے نتیجے میں ایرانی انقلاب برپا ہوا، جس کی قیادت آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کی۔ اس انقلاب کے نتیجے میں شاہی نظام کا خاتمہ ہو گیا اور ایران کو ایک اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ انقلاب کے بعد ایران کی سیاسی ساخت مذہبی قیادت اور منتخب اداروں کے امتزاج پر مبنی ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد ایران کو 1980 سے 1988 تک عراق کے ساتھ ایک طویل اور تباہ کن جنگ کا سامنا کرنا پڑا، جسے ایران عراق جنگ کہا جاتا ہے۔ آخرکار 1979 میں ایک عظیم عوامی تحریک کے نتیجے میں ایرانی انقلاب برپا ہوا، جس کی قیادت آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کی۔ اس انقلاب کے نتیجے میں شاہی نظام کا خاتمہ ہو گیا اور ایران کو ایک اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا۔ انقلاب کے بعد ایران کی سیاسی ساخت مذہبی قیادت اور منتخب اداروں کے امتزاج پر مبنی ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد ایران کو 1980 سے 1988 تک عراق کے ساتھ ایک طویل اور تباہ کن جنگ کا سامنا کرنا پڑا، جسے ایران عراق جنگ کہا جاتا ہے۔ آج کا ایران مشرق وسطیٰ کی ایک اہم سیاسی، عسکری اور ثقافتی طاقت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ملک قدرتی وسائل، خصوصاً تیل اور گیس کے وسیع ذخائر رکھتا ہے۔ ایران کی آبادی کا بڑا حصہ شیعہ مسلمان ہے اور فارسی زبان یہاں کی قومی زبان ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی تہذیب میں قدیم زرتشتی روایات، اسلامی ثقافت اور فارسی ادب کے گہرے اثرات موجود ہیں۔ ایران کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ سرزمین ہزاروں سال سے تہذیب، علم اور طاقت کا ایک اہم مرکز رہی ہے، اور آج بھی عالمی سیاست اور ثقافت میں اس کا کردار نمایاں ہے۔ InfoZip